بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سرائے میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کے درمیان ایک مماثلت پر بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 4 سے 7 تک میں بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے ان 4 ادوار کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک گزر چکے تھے۔ ان کی وضاحت جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، یعنی عروج و زوال کے جو 4 ادوار بنی اسرائیل پر گزرے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گزریں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1400 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے۔ صحرائے سینا میں جبل طور کے پاس آپ نے پڑاؤ کیا اور یہیں کوہ طور پر آپ کو تورات عطا کی گئی۔ یہاں قیام کے دوران اللہ کی طرف سے ارض مقدس یعنی فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنا پر انہیں 40 سال صحراؤں میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور پھر آخرکار حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا، لیکن انہوں نے کوئی سینٹرلائزڈ حکومت قائم نہ کی، بلکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئیں جو اتنی کمزور تھیں کہ شام اور اردن کی مشرق حکومتوں نے ان پر حملے کر کے انہیں اس علاقے سے نکال باہر کیا۔ اس زمانے میں حضرت سموئیل علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ ان سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ 12 قبیلوں پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ طالوت نے جالوت سے جنگ کی۔ اس جنگ میں نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں فلسطین فتح ہونے سے لے کر طالوت اور جالوت کی جنگ تک تقریباً 300 سال کا عرصہ ہے۔ 16 برس تک طالوت نے حکومت کی، پھر 40 برس تک حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر 40 برس تک ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ یہ 100 سالہ دور بنی اسرائیل کا نقطۂ عروج تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام اسرائیل اور دوسری کا یہودیہ تھا۔ تقریباً 300 سال تک یہ سلطنتیں ہر لحاظ سے زوال پذیر ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیہ پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا۔ تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور باقی کو ہانکتا ہوا بابل یعنی عراق لے گیا۔ تقریباً 125 سال تک بنی اسرائیل اسیری کی حالت میں رہے۔ یہ بدترین دور زوال تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج حضرت عزیر علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے جب عراق فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کی سربراہی میں یہودیوں نے یروشلم کو آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج تھا۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پھر اخلاقی و مادی زوال کا شکار ہوتے گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اخلاقی اصلاح کا حکم ہوا، لیکن یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے ان کی مخالفت کر کے انہیں مصلوب کر دیا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو فتح کیا اور ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر مسمار کر دیا گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج اپنے اختتام کو پہنچا اور 20ویں صدی کے شروع تک پورے 2000 برس یہودی جلا وطنی اور ڈائسپورا کی حالت میں رہے۔ 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا تو آج تک دوبارہ نہ تعمیر ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کے وقت اسے مسمار ہوئے تقریباً 500 سال گزر چکے تھے۔ عروج و زوال کی یہ داستان اس قوم کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مسند فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم پر بھی عین وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت ملا، پھر صلیبیوں اور تاتاریوں کی شرنگیزیوں کے سبب مسلمانوں نے پہلا دور زوال دیکھا، پھر ترکوں کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر اس امت کو عروج حاصل ہوا جو اہل یورپ کے ہاتھوں عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ زوال میں تبدیل ہو گیا۔ عثمانی خلافت کے بعد مسلم دنیا تیزی سے قوم، نسل اور فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم ہو گئی، جس کا فائدہ عالمی قوتوں نے اٹھایا، اور اہم بات یہ ہے کہ مقابلے کا میدان ایک مرتبہ پھر تیار ہو رہا ہے۔ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے ایک بڑی جنگ کی پیش گوئی ہے۔ سابقہ امت یعنی یہودی دنیا پر حکومت کے لیے اپنے مسیحا یعنی دجال کے منتظر ہیں، اور امت مسلمہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، جن کے آنے کے بعد مسلمانوں کا دور زوال ختم ہوگا۔ علم اور آگہی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔